بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. اس وقت کیفیت میری یہ ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. یہ اس لیے ہم نے روا روی میں عنوان تو فکر اقبال کو بنا لیا، لیکن یہ اندازہ نہیں کر سکے تھے کہ اس موضوع سے ایک نشست میں عہدہ برا ہونا مشکل نہیں ہوا جا. اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت جس میں بہت تنوع ہے، جس کے بہت سے پہلو اور رخ ہیں. اس تصویر میں بہت سے شعر ہیں. یہ مبحث کھلے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم نے کس میدان میں قدم رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے فکر و خیال کا ایک نیا میدان نمودار ہو جائے اور ہمیں اس میں جولانیاں دکھانے کا موقع مل جائے اور ہمارے افکار و خیالات میں ایک ہلچل پیدا ہو اور بہت سے موضوعات پر اور افکار پر ایک تجسس بیدار ہو اور غور و تدبر کا ایک نیا سفر آغاز ہو. فکر اقبال کے نئے گوشے واہ ہونے لگے اور ہمارا ذہنی سفر ارتقاء کی جانب چلنے لگا. اقبال کا شمار برصغیر کی اہم ترین ہستیوں میں ہے. انہوں نے ہر طرح کے افکار و خیالات کا اثر لیا اور اثر ڈالا. ان کی دو حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک شاعر اور ایک مفکر. وہ ایک ایسے عہد میں موجود تھے کہ جب عالم پیر مر رہا تھا اور جہان نو پیدا ہو رہا، اور اقبال اس عالم نو کو حیرت و استعجاب کے ساتھ دیکھ اور برت رہے تھے اور نئے انسان کو بھی ابھرتا ہوا دیکھ رہے تھے. روایات اور حقائق کا سامنا بھی کر رہے تھے کہ برصغیر کے مخصوص حالات ایسے میں ایک بے چین ذہانت کب آرام پا سکتی. یہ وجوہات ہیں کہ اقبال کی شخصیت میں پوری تہذیب کا بلکہ پورا جہان آباد ہے. عام طور پر تو انہیں شاعر ہی سمجھا جاتا ہے بھی وہ شاعر. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے طلباء سے کہ ابھی حالانکہ اقبال اور غالب پر سے اب وہ کتابیں لکھی گئی، اب تک کام ہو رہا ہے، لیکن میرے نزدیک ابھی تک یہ کام باقی ہے کہ حقیقی اقبال اور حقیقی غالب کو دریافت کیا جائے. اور لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ حقیقی غالب اور اقبال کی، کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز کاروبار بن جاتی ہے. کوئی اقبال شناس ہے، کوئی اقبال زدہ ہے، کوئی اقبال فرش ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہاں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی سطح پر رکھ کر دیکھیں اور انسان سمجھ کر انہیں ڈیل کریں. نہ پرستش کی ضرورت ہے نہ پوجا کی. انسانوں کو انسان سمجھ کر ان سے عہدہ برا ہوا جا سکتا. اس طرح سے اقبال کو دیکھیں تو ان کی اتنی دلاویز اور پرکشش اور بھرپور شخصیت ہے، اور ان کا ارتقاء دیکھا جائے تو وہ اتنی رہنمائی کرتا ہے کہ جو اقبال کا ارتقاء میرا گمان یہ ہے کہ ابھی ان کا ارتقاء جاری تھا کہ قدرت نے انہیں یہاں سے اٹھا لیا، ورنہ وہ کسی اور منازل پر پہنچتے ہوئے. کیونکہ انہوں نے بعض نکات، ان کے دو حیثیتیں ہیں، ایک مفکر کی، ہر طرح سے سوچ رہے تھے. پھر شعر کو انہوں نے اپنے ذریعہ اظہار بھی بنا لیا، اور شاعری میں اسلوب قدرت نے جو انہیں دیا وہ کم کسی کو نصیب ہوتا ہے. کل بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑے نقاد اور فلسفی نے انہیں کہا ہے کہ گزشتہ 1000 سال میں ایسا شاعر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے انہیں خطاب دیا کہ شریعت سخن کے مجدد الفسانی. زیادہ چونکہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کام پھیلے گا، یہ ایک نشست کا کام نہیں ہے. آج ہم ہلکی جھلکیاں ان کی دیکھیں گے، پھر یہ کام چلتا رہے گا. آئندہ نشست مجھے بھی کچھ تفویض کیا تھا انہوں نے کہ اقبال اور تصوف پر گفتگو کروں، لیکن آئندہ نشستوں میں اس پر بھی ہوگا. یہ بہت بڑے موضوعات ہیں. اس وقت صرف ایک اقبال شناس کی
ایک مختصر اقتباس آپ کو سناتا ہوں کہ اقبال کی شاعری مشرق و مغرب کی تمام اہم زبانوں کے سرچشموں سے صحبا کشید کرتے ہوئے لفظوں کا گلزار اور خوابوں کا چمنزار سجا دیتی ہے. ان کی شاعری کا آبگینہ قوس قزح کے رنگوں کی طرح جگمگاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے فلک کے ستارے اتار کر شعروں کی قبا میں کانٹ لیے اور لفظوں میں سیماب کی تڑپ بھر دی ہے. زیادہ وقت میں نہیں سمجھ تراشی کرتا آپ کی، لیکن ایک بات ہے کہ اقبال کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا بنا لے. مذہبی جماعتیں ہوں کہ سیاسی فرقے ہوں، گروہ ہوں کہ اشتراکی، سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری بات اس نے کی. یہ بھی کمال ہے نا کہ زندگی کا ہر پہلو ان میں اتنا اس طرح ہے، رنگ ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے انہیں اپنا بنا لے، اور جب وہ اپنا پوری طرح نہیں بنتا تو پھر تان و تشنی پر بھی اتر آتا. بہرحال تو فیض، اقبال کے بعد چند نام ہیں بڑے، فیض، نون راشد، مجید امجد، جوش، یہی لوگ ہیں. تو فیض نے ان پر ایک نظم لکھی تھی، وہ نظر انداز کی ہوئی ہے. میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ فیض نے اقبال کو کیا کہا تھا. حالانکہ نظریاتی طور پر بہت ہے انہیں بہت زیادہ، لیکن اقبال کو ان نظم کو عنوان بھی اقبال ہے. آیا ہمارے دیش ایک خوشنوا فقیر، آیا ہمارے دیش ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا. سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، ویران محکدوں کا نصیبہ سنور گیا. تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، اور اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. اب وہ دور جا چکا ہے، اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما، اور پھر سے اپنے دیش کی راہیں اداس ہیں. چند ایک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص، دو ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں، اور اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے. اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت سے ناس ہے. اس گیت کے تمام محاسن ہے لازوال، اس گیت کے تمام محاسن ہے لازوال. اس کا غفور، اس کا خروش، اس کا سوز و ساز. یہ گیت مثل شعلہ جوالا تند و تیز، یہ گیت مثل شعلہ جوالا تند و تیز. اس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز، جیسے چراغ وحشت سر سے بے خطر، یا شمع پر صبح کی آمد سے بے خبر. تو یہ سب سے بڑا خراج ہے جو فیض نے